الحمدللہ وکفا وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو، بزرگوں، بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے عبادت کے لیے، اپنی اطاعت کے لیے، اپنی فرما برداری کے لیے اس دنیا میں حضرت انسان کو پیدا کیا، حضرت انسان کو بھیجا. سب سے پہلے اس دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کو یہاں پہ بھیجا. تو جب ان کو بھیجا گیا 40 سال تک اماں حوا سے وہ دور رہے، تو تب حضرت آدم علیہ السلام نے 40 سال کے بعد اللہ سے یہ التجا کی کہ یا اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مجھے حوا سے ملوا دیں. تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ ان کو کیسے جانتے ہیں؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یا اللہ، جب میں جنت میں تھا تو میں نے دیکھا کہ آپ کے نام کے ساتھ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو میں سمجھ گیا کہ محمد جو ہیں وہ آپ کے بہت ہی پیارے رسول ہیں. تو اسی وجہ سے میں نے ان کا واسطہ دیا. تو اس دنیا میں کوئی بھی آیا ہے وہ بے مطلب نہیں آیا. جتنی بھی انسان ہیں، ہم کوئی بغیر مطلب کہ ہم یہاں نہیں آئے. ہم یہاں پہ گھومنے پھرنے نہیں آئے. ہم یہاں پر آئے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانیں گے، اللہ تعالیٰ کے رسول کے طریقوں پر چلیں گے، اور اسی میں ہماری کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ انسان کو اسی لیے بھیجا کہ تم جاؤ دنیا میں میری عبادت کرو اور میرے نبی کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلو. اسی کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو بھیجا کہ آپ جاؤ اور لوگوں کو جا کر بتاؤ کہ وہ پڑھیں لا الہ الا اللہ. اسی کلمے کے لیے 1,24,000 انبیاء نے محنت کی. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں دھکیلا گیا تو صرف ان کا گناہ یہی بنا کہ انہوں نے یہی کلمہ لوگوں کو، اس کلمے کی دعوت دی. انہوں نے اس کلمے کے لیے دعوت دی. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب انہوں نے نمرود کو دعوت دی کہ پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ، تو نمرود نے غصے میں آ کر ان کے لیے آگ کا چیخا جلایا اور اس آگ میں ان کو ڈال دیا. اللہ تعالیٰ نے نشانی کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بالکل محفوظ رکھا آگ سے. آگ کو حکم دیا کہ ان کے لیے فائدہ مند ہو جائیں، نہ کہ ٹھنڈی ہو جائیں. اگر ٹھنڈی ہو جاتی تو ٹھنڈک سے بھی نقصان ہو سکتا ہے. اسی لیے آگ کو حکم دیا کہ آپ فائدہ مند ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ کرنے بھی آئیں تو ان کا بالکل صرف کن کہتے ہیں اور فیکن ہو جاتا ہے. تو اسی لیے تمام انبیاء علیہ السلام کو جس نے بھی یہ کلمہ کی دعوت دی ان کو ستایا گیا، ان کو بہت لوگوں نے تنگ بھی کیا. تو سب سے آخر میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے. انہوں نے بھی آ کر یہی دعوت دی. حالانکہ جن کا تذکرہ پہلے انسان کے حضرت آدم علیہ السلام کے آنے سے پہلے عرش پر لکھا گیا ہو، جس کو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء میں سے جن کے لیے کائنات بنائی، اسی کائنات جس کے لیے بنی اس کو بھی ایسی دنیا میں بھیجا، ایسے معاشرے میں بھیجا جو ایک دوسرے کے مخالف تھے. ایسے لوگ تھے کہ ان پر کوئی حکمرانی کرنا بھی نہیں چاہتا تھا. تو اتنی جہالت تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہاں پر بھیجا اسی لیے کہ آپ جاؤ، ان کو تلقین کرو، ان کو بتاؤ کہ میں اللہ ہوں، میری عبادت کریں، اور میں ان کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. یہ جا کر بتائیں، لوگوں کو بتائیں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اس دنیا میں. انہوں نے بھی آ کر یہ محنت کی کہ لوگوں کو سکھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار لوگوں کو اکٹھا کیا
اور ان سے کہا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن ہیں تو کیا آپ مان لیں گے؟ انہوں نے کہا جی بالکل مان لیں گے، کیونکہ آپ صادق الامین ہیں، آپ جھوٹ نہیں بولتے، آپ بالکل سچے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں آپ کو ایک ایسی چیز بتاتا ہوں جس کلمے کو آپ پڑھیں گے تو عجم کے لوگ بھی آپ کو ٹیکس دیں گے اور آپ کو حکمران بنائیں گے۔ تو ابو جہل نے کہا کہ ضرور بتائیں، ایسے 10 کلمے ہم پڑھنے کو تیار ہیں۔ تو جب آپ نے کہا کہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس بات پر وہ انکاری ہو گیا اور اس نے اور سخت مخالفت ہو گئی، انہوں نے انکار کر دیا اس کلمے کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کے ساتھ بھی ایسے ہوا، انہوں نے پھر بھی یہ کلمے کو نہیں چھوڑا، اپنے بھی ناراض ہو گئے، بیگانے بھی ناراض ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمے کی دعوت دیتے سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا اور پھر یہ جماعت ایسے چلتی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں گئے، لوگوں کو جا کر دعوت دی کہ لوگوں پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ان لوگوں نے آپ کے جب یہ بات سنی تو انہوں نے آوارہ بچوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا اور انہوں نے پتھر مار کے آپ کو زخمی کر دیا، آپ کے جسم سے لہو ایسے بہا کہ آپ کے موزے مبارک بالکل خون سے بھر گئے۔ تو جبرائیل امین 2 فرشتوں کو لے کر آئے اور آ کر ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے ساتھ 2 فرشتے ہیں، ایک ہوا کا فرشتہ ہے اور ایک پہاڑوں کا، آپ حکم کریں یہ دونوں پہاڑوں کو ملا کر ان کو غرق کر دیں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ جو لوگ ہیں آج اگر یہ نہیں مان رہے تو اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں سے کام لے گا۔ دیکھیں دوستو، کتنی صبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا، اور اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے ہمارے لیے۔ تو انہوں نے اس وقت بھی یہی کلمہ ورد نہیں چھوڑا، لوگوں کو دعوت دیتے ہوئے نہیں چھوڑا بالکل۔ تو ہمارا یہ یقین ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دنیا میں کوئی نبی نہیں آنا، تو اس کام کو اب ہم نے ہی کرنا ہے، اس کام کو ہم نے عالم اسلام تک پہنچانا ہے۔ یہ دین جب تک باقی رہے گا تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ وہ ارشاد نبوی ہے کہ جب تک اس دنیا میں کوئی بھی شخص اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا جب تک رہے گا تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ کوئی شخص ایک مرتبہ اللہ کہے گا تو 40 سال تک قیامت نافذ نہیں ہوگی۔ جب کوئی بھی بندہ 40 سال بعد کوئی بھی بندہ اللہ نہیں کہے گا تب اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اب مجھے اس دنیا کی ضرورت نہیں ہے، لپیٹ دو اس کو دنیا کو۔ تب پہاڑ ریزہ ہو جائیں گے، آسمان زمین مل جائیں گے، سورج چاند ستارے ٹکرا جائیں گے، تب یہ دنیا ختم کر دی جائے گی اور قیامت برپا کر دی جائے گی۔ تو دوستو، اس دنیا کو آباد رکھنے کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو کرنے کے لیے ہم آپ اور سب دوست یہاں سے نکلیں اور لوگوں کو دعوت دیں۔ جو مسلمان ہیں ان کو بھی دعوت دیں، جو مسلمان نہیں ہیں کافر ہیں ان کو بھی دعوت دیں، کیونکہ صحابہ نے بھی یہی دعوت دی۔ آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کہاں مدینہ المنورہ اور پاکستان میں اور بھی علاقوں میں ملکوں میں بہت سارے اصحاب رسول کی قبریں ہیں، تو ان سے اندازہ لگائیں کہ وہ لوگوں نے اپنا مکان، مال، جان، عزت، بیوی، بچے، کاروبار سب کچھ چھوڑ کر اللہ کی راہ میں نکل گئے اور اللہ کے رسول کے حکم کو پہنچانے تک اور اس دین کو پہنچانے میں انہوں نے دن رات ایک کر دی۔ آج تو ماشاءاللہ وسائل بہت ہیں، گاڑیاں ہیں، بسیں ہیں، جہاز بھی ہیں، آنے جانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس دور میں اللہ کے نبی کے جو پیارے صحابہ تھے انہوں نے محنت کی، پیدل سفر کیا، سمندر کراس کیے اور دریا آئے وہ کراس کیے، جنگل ہے وہ کراس کیے، پہاڑ ہے انہوں نے کراس کیے اور لوگوں کو دعوت میں مشغول ہو گئے، حتیٰ کہ ان کی آخر میں موت ہو گئی اور وہیں ان لوگوں کی قبریں بن گئی ہیں اور آج تک وہ وہیں پر مدفون ہیں، اور ان کی قبریں ہمیں سبق دے رہی ہیں کہ لوگوں اللہ کے دین کے لیے چھوڑنا پڑے گا، گھر بھی چھوڑو،
مال بھی چھوڑو، بچے بھی چھوڑو، کاروبار بھی چھوڑو، ہم تو اس دنیا میں آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے بھیجا تھا کہ آپ جا کر دین کا کام کریں، آپ جا کر لوگوں کو بتائیں کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں۔ تو دوستو، ہمارا تو کام یہ نہیں ہے، اللہ نے ہماری خدمت کے لیے جانور، درخت اور یہ چیزیں پیدا کی کہ یہ ہماری خدمت کریں، ہمارا تو صرف کام ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کے دین کو پہنچائیں، اللہ کی عبادت کریں، دن رات اسی میں لگ جائیں۔ تو دوستو، جب ہم یہ کرنے والے بن جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں حکمرانی عطا کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی عزت دیں گے، اور کافروں پر ہمارا حکمرانی ہوگی، اور جب موت کے بعد قبر میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں سکون والی زندگی عطا کریں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو شخص کلمے کے موت مرا، جس نے آخری ٹائم کلمہ پڑھا، اس کی جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے گی، اور جس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا، جو گناہ گار ہوا، تو اس کی قبر جہنم کے کھڈوں میں سے ایک کھڈا بن جائے گی۔ تو میرے دوستو، اسی محنت کو کریں، اس محنت کے پیچھے دن رات ایک کر دیں، جس کے لیے میرے نبی کو ستایا گیا، جس کے لیے میرے نبی نے دن رات محنت کی، اسی محنت کے سلسلے میں آپ بھی نکلیں، لوگوں کو بھی تلقین کریں۔ تو آج ہم لوگ اسی لیے کم ہیں، اسی لیے ہم لوگ مار کھا رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے اپنا کاروبار کو اپنا شیوا بنا لیا، ہم نے اپنے بیوی بچوں کو اپنی مجبوری بنا لی۔ تو دوستو، یہ مجبوریاں نہیں ہیں، یہ کاروبار بھی چلتے رہیں گے۔ جب آپ اللہ کی رضا کے لیے نکلیں گے گھر سے، تو میرا اللہ تعالیٰ آپ کو اللہ نے رزق تو ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے، کیونکہ وہ رزاق ہے، رزق دینے والا ہے، اور جب اس نے ہمارے ساتھ رزق کا وعدہ کر ہی لیا ہے تو پھر ہمیں اعتماد ہونا چاہیے اس پر، اور اسی اعتماد کو لے کر ہم دنیا میں جائیں اور اللہ کی عبادت کے لیے لوگوں کو بلائیں، اور کافروں کو تلقین کریں کہ وہ اسلام قبول کریں۔ آج میرے دوستو، کتنے کافر ایسے ہیں جو مر رہے ہیں، اور قیامت کے دن انہوں نے اگر اللہ سے ہماری شکایت کر دی کہ یا اللہ، یہ آپ کے مسلمان بندے ہمارے تک کلمہ لے کر نہیں آئے تھے، اگر یہ آ جاتے تو ہم اسلام قبول کر لیتے، تو دوستو ہم کیا جواب دیں گے اس دن؟ تب ہمارا کیا بنے گا؟ اگر انہوں نے شکایت لگا دی، اللہ نہ کرے ایسے معاملات میں ہم پکڑے جائیں گے، تو ہمارے آگے کیا بنے گا؟ تو اسی لیے سوچنا چاہیے ہمیں، اور اسی کام کو کیا جائے، اور اس کام کو کرنے کے لیے آپ لوگ تبلیغی جماعت میں بھی جائیں اور وہاں پر وقت لگائیں۔ یہ جماعت چل رہی ہے، آج بھی چل رہی ہے الحمدللہ، اور یہ محنت کر رہی ہے، یہ سکھا رہی ہے کہ آپ نے جا کر کس طرح کام کرنا ہے، اور باقی اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ ہیں، اور وہ انسان کی ہر معاملے میں مدد فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری، آپ کی، بلکہ پورے عالم اسلام کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں بھی اپنے نبی کی طرح لوگوں کو دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔